Identification of organizing elements. You must remember that we are talking about learning experiences and how these learning experiences they can be organized. We have seen that there are certain characteristics of learning experiences and we use a criteria for the identification or selection of learning experiences. Then we follow certain principles. While we identify the principle to be followed for the process of curriculum development, then we move into identification of elements which will run as threads in the curriculum. جب ہم کسی بھی کریکولم کو بناتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کنٹینیوٹی ہو, سیکوینس ہو اور وہ انٹیگریشن کا کام بھی دے پورے ایجوکیشنل پروگرام میں. ہم نے دیکھا کہ ان تمام چیزوں کو ہم کر سکتے ہیں اور ہم یہ انشور کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے آرگنائز کیا جائے کریکولم کو کہ ہم اس میں ان تمام انڈیکیٹرز یعنی کنٹینیوٹی, سیکوینس اور انٹیگریشن کو اس کے حق کے مطابق کریکولم میں ڈیولپ کر سکیں اور ٹیچنگ لرننگ کو افیکٹو بنا سکیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی کریکولم کے ایلیمنٹس کو آرگنائز کرنا ہے تو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی ہم ایلیمنٹس کن کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور ایلیمنٹس کہتے کس کو ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے ایلیمنٹس کو کسی بھی کریکولم کے لیے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ یہ وہ کانسیپٹس ہیں یا کانٹینٹ نالج ہے جو ہم پڑھانا چاہتے ہیں, کچھ اسکلس ہیں اور کچھ ویلیوز اینڈ ڈسپوزیشنز ہیں جو ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ہم آئیڈینٹیفائی کس طرح سے کریں گے کہ ہم نے انہی چیزوں کو لے کر کریکولم ڈیولپ کرنا ہے اور یہ انشور کرنا ہے کہ اس کریکولم میں کنٹینیوٹی, سیکوینس اور انٹیگریشن بھی اسی طرح سے آئے جیسے ہم کسی بھی ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو پڑھانے کے لیے بتانا چاہتے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن آف میجر ٹائپس آف ایلیمنٹس which will serve as organizing elements for curriculum. آئیے دیکھتے ہیں کہ سوشل اسٹڈیز کا اگر سبجیکٹ آپ پڑھا رہے ہیں اور آپ بینگ کریکولم ڈیولپر اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے ایلیمنٹس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے. ریسرچ سے اور لٹریچر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عموماً سوشل اسٹڈیز کا کریکولم جب بنایا جاتا ہے تو اس میں کانسیپٹس کو, اسکلز کو اور ویلیوز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جاتا ہے اور پھر اپنی ضرورت کے مطابق لرننگ ایکسپیرینسز کو انہی تینوں ایلیمنٹس کے اگینسٹ ترتیب دیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس کریکولم میں کنٹینیوٹی اور سیکوینس ہو اور اس کے ساتھ ساتھ انٹیگریشن کا کمپوننٹ بھی شامل ہو. These elements, the concept, the content knowledge or skills and values, they can serve as the integrating threads and they can be used as the running threads for the curriculum. ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم نرسری لیول پر کوئی کانسیپٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ نرسری سے پرائمری تک ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہو جائے اور پھر ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اسی ایک کانسیپٹ کو جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اسی کانسیپٹ کو کسی نہ کسی طور مڈل لیول پر یا ایلیمنٹری لیول پر کوشش کی جائے کہ فردر ڈیپتھ اور بریڈتھ کے ساتھ پڑھایا جائے. یعنی ہم ایک ورٹیکل ریلیشن شپ بھی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور ہاریزونٹل ریلیشن شپ بھی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. So we have to ensure what we are teaching at nursery to primary level, it is being further developed at middle level and then at the high school level. جب ہائی اسکول لیول پر آپ کچھ چیزیں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو بیسیکلی یہ اسپیشلائزیشن ہی ہوتی ہے جو آپ نے پچھلے لیولز یعنی پرائمری اور مڈل لیول پر بچوں کو سمجھا دی ہے. اگر ہم ایک کانسیپٹ لیتے ہیں انٹر ڈیپینڈنس کا اینڈ انٹر ڈیپینڈنس آف پیپل وائل وی آر ٹیچنگ سوشل اسٹڈیز اور وائل وی آر ڈیولپنگ اے کریکولم آف سوشل اسٹڈیز فار ایلیمنٹری لیول, تو ہم کیا کریں گے کہ ہم جانتے ہیں کہ چھوٹے لیول پر اور چھوٹی کلاسز میں بچوں کو یہ کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کرنا ذرا آسان ہوتا ہے اور وہ سیکھ بھی سکتے ہیں. یہاں پر ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ کس طرح سے بچے دوسرے لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہیں اور کس طرح سے کسی حد تک دوسرے لوگ بچوں پر ڈیپینڈنٹ ہیں. عموماً بچے نرسری کلاسز میں اور پرائمری لیول پر یہ ریکگنائز کر لیتے ہیں کہ کلاس روم میں کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے وہ اگر گروپ فارم میں کرتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کے اوپر مکمل طور پر انحصار کرنا پڑتا ہے.
چاہے یہ کام بہت چھوٹا ہو یا بہت بڑا ہو بچوں کے لیول سے. فار ایگزامپل, اٹ از سیٹنگ اے لنچ ٹیبل ان دا لنچ ٹائم ویئر اے چائلڈ ریئلائزز that he needs help from other kids and other kids also need his help. So اس طرح سے انٹرڈیپینڈنس کا ایک کورس بچے ڈیولپ کر لیتے ہیں. Children recognize the interdependence with the milkman as well. اگر ہم اپنے کمیونٹی میں دیکھتے ہیں یا روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ٹیچر بڑی آسانی سے بچوں کو یہ سمجھا سکتی ہے کہ کس طرح سے ہر روز ہمیں دودھ والے کا انتظار کرنا پڑتا ہے, اور اسی طرح سے بہت سارے اور لوگ جو گھر میں مختلف کام کرتے ہیں, مثلاً سبزی والا ہو سکتا ہے یا کوئی بھی شخص جس نے آپ کے گھر سے کوڑا کلیکٹ کرنا ہے, تو آپ اس شخص کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. بالکل اسی طرح سے بچہ اپنے بہن بھائیوں پر بھی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اور کسی حد تک بچے پر ماں باپ یا دوسرے لوگ بھی ڈیپینڈ کر سکتے ہیں. سو مڈل لیول تک آتے ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ اس کانسیپٹ کو فردر ڈیپلی اور براڈلی انڈرسٹینڈ کر لے. ہم یہاں پر جہاں ہم نے بات شروع کی تھی کہ ہم گھر پر کس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, اپنی کلاس روم میں کس حد تک بچے پرائمری لیول پر ڈیپینڈنس پر انحصار کرتے ہیں, تو اب آپ جب ایلیمنٹری لیول پر پہنچ گئے ہیں یا مڈل لیول پر جب آپ پڑھا رہے ہیں, تو اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہی انٹرڈیپینڈنس کا کانسیپٹ تھوڑا براڈ ہو جائے اور ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ اس کی آ جائے. سو ہم یہاں پر کیا انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ اسی کانسیپٹ کو لے کر, انڈیپینڈنس کے کانسیپٹ کو لے کر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچہ یہ ریئلائز کرے کہ کس طرح سے آپ اپنے شہر میں مختلف لوگوں پر اور کمپنیز پر ڈیپینڈنٹ ہیں. اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں لوگ رہتے ہیں تو ہم کس طرح سے ڈیپینڈنٹ ہیں, آپ انڈسٹری پر کس طرح سے ڈیپینڈ کرتے ہیں جو دوسرے شہروں میں لگائی جاتی ہیں, اور اس سے ہائر لیول پر جب ہم جاتے ہیں تو یہی ڈیپینڈنس جو ہے وہ ہم شو کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم مختلف ممالک پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور یہ ڈیپینڈنس مختلف لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے, جس میں ہم سوشل ڈیپینڈنس, اکنامک ڈیپینڈنس اور اسٹیٹک ڈیپینڈنس کا ذکر کرتے ہیں. سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ انٹر ڈیپینڈنس کا ایک کانسیپٹ جو ہم سوشل اسٹڈیز میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں, پرائمری لیول پر انٹروڈکشن ہونے کے بعد ہم اسی انٹر ڈیپینڈنس کے کانسیپٹ کو فردر براڈ کر دیں اور کوشش یہ کریں کہ بچے یہ دیکھ سکیں کہ کس حد تک انٹر ڈیپینڈنس کا ایک تصور آپ پرائمری لیول سے سمجھتے ہوئے اسی کو فردر ان ڈیٹیل سمجھ لیتے ہیں جب آپ مڈل لیول پر جاتے ہیں. سو بینگ کریکولم ڈیولپرز, آپ کو یہ سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے کہ اگر آپ ایک کانسیپٹ, ویلیو یا ایٹیٹیوڈ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو آپ نے یہ مکمل طور پر کوشش کرنی ہے کہ اسی کانسیپٹ کو فردر ڈیٹیل میں ہائر لیول تک, یعنی ایلیمنٹری لیول میں جو ہمارا ٹارگٹ ہے 8ویں کلاس تک, آپ کس طرح سے اس کو فردر ان ڈیپتھ پڑھا سکتے ہیں.